مفتی صاحب، کیا جل کر مرنے والا شہید کہلاتا ہے اور اس کے غسل کا کیا طریقہ ہوگا؟ کسی بھی مسلمان کا کسی حادثے میں جل کر انتقال ہو جانا تو یہ مرتبہ شہادت ہے. ایسے شخص کو شہید حکمی کہا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر اس میت کا جسم کا اکثر حصہ یہ موجود ہو، اسے بھی باقاعدہ کفن کے ساتھ اور غسل کے ساتھ ہی اس کی تدفین ہوگی اور نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. اب اس میں غسل کے لیے بعض اوقات لوگ تشویش میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ غسل دینا ممکن نہیں ہے. اگر تو کسی کا جسم اتنا جلا ہو کہ غسل جیسے نارمل میت کو دیتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور ان کے جسم کے گوشت یا دیگر اعضاء ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے تو پھر انہیں غسل باقاعدہ ہی دیا جائے گا. اور اگر یوں ہاتھ لگانے سے جسم جدا ہو رہا ہے، ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو پھر پانی بہانا اگر ممکن ہے تو فقط پانی بہا دیا جائے. اور اگر کسی میت کا اکثر حصہ اتنا جل چکا ہے کہ نہ پانی بہا سکتے ہیں نہ اسے نارمل طریقے سے غسل دے سکتے ہیں تو پھر اسے تیمم کروا دیا جائے. تیمم سے یعنی چہرہ اور ہاتھوں کا تیمم. اور اگر کسی میت کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ چہرہ اور ہاتھ بھی اس کے متاثر ہیں کہ تیمم بھی نہیں ہو سکتا، میت کو وہ پٹیوں سے لپیٹا ہوا ہوتا ہے، تو پھر پٹی کے اوپر سے ہی مسح کر لینا یہ کافی ہوگا. اس کے لیے پٹیوں کو کھول کر پانی بہانے کی یہ حاجت نہیں ہے. اور اگر بالفرض اوپر سے بھی مسح کرنا دشوار عمل ہو کسی میت کے ساتھ تو پھر وہاں غسل ساقط ہو جائے گا، یعنی وہاں غسل میت کے وہ احکامات نہیں رہیں گے. یہ اللہ پاک کی طرف سے معاف ہے. لیکن یہ یاد رکھے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ مسئلہ جہاں نہلانا ممکن ہے تو باقاعدہ غسل دیا جائے. اگر ہاتھ لگانے سے میت کے جسم کے اعضاء چھوٹ رہے ہیں تو پھر پانی بہا دیا جائے. ورنہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیمم کر لیا جائے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مسح کر لیا جائے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جسم پر مسح کرنے سے بھی کھال ادڑ رہی ہے تو پھر پٹی کے اوپر سے مسح کر لیا جائے. تو یوں غسل میت والا وہ فرض کفایہ ہے، اس پر عمل ہو جائے.